إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي المكين الأمير الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تازہ رہے ہمیشہ یہ لشکر مدار کا، تازہ رہے ہمیشہ یہ لشکر مدار کا، ہے جلوہ خاکساروں میں پروردگار کا، ہے جلوہ خاکساروں میں پروردگار کا، اور قادر کی بندگی کو کمر بستہ رہے مدام، قادر کی بندگی کو کمر بستہ رہے مدام، ستار نام پاک ہے اس کردگار کا، ستار نام پاک ہے اس کردگار کا، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، دم دم بہر قدم ہم دم دم مراد ماں، ماں طالبان مرشد کامل مدار ماں، سلام دین احمد کے سلام، فاطمہ حسین علی کے ماں پارے سلام. سبحان اللہ. بہتر ہے کہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہم اور آپ اپنے پیارے آقا و مولا دونوں عالم کے محتاج مدینے کے تاجدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ المداری البدیع المطیر صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ابھی ہم میلاد شریف کی محفل میں ہیں، بہت اچھے کلام سن رہے تھے. میرے بھی دل مچلا کہ میں بھی اپنی حاضری درج کرا دوں، اجازت ہے جناب؟ کیا بلالو جلدی سے آقا مجھے مدینے میں، بلالو جلدی سے آقا مجھے مدینے میں، بلالو جلدی سے آقا مجھے مدینے میں، دل مچل رہا ہے یہاں میرے سینے، دل مچل رہا ہے یہاں میرے سینے میں، کہ جینا ہوں مدینے سے دور رہ کر بھی، کہ جینا ہوں مدینے سے دور رہ کر بھی، مدد کچھ بھی نہیں مالا تو کچھ بھی نہیں تیرا جینے میں، بلالو جلدی سے آقا مجھے مدینے میں. کوئی سلمان کوئی بوزا
کوئی سلمان، کوئی بوزر، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه کوئی سلمان، کوئی بوزر، کوئی نیسم نکلے، کوئی سلمان، کوئی بوزر، کوئی نیسم نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ کوئی سلمان، کوئی بوزر، کوئی نیسم نکلے، جو بھی نکلے وہ مقدر کے سکندر نکلے۔ اور مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا 72 نکلے۔ مال اسلام نے بانٹا تو ہزاروں موجود، خون اسلام نے مانگا تو 72 نکلے۔ کیا کہنے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور اپنی اقتدار محبت کا نہ پیش کریں، پہلے اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم تمام لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ ہم تمام لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والا کون؟ ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، یہاں نہ جا کر کے دیکھیں کہ رب کس کو ایمان والا کہہ رہا ہے۔ جس کو رب کہہ رہا ہے اگر وہ بات ہے تو الحمدللہ، نہیں ہے تو غور کرے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ میں کوئی تقریر کرنے والا انسان نہیں ہوں، آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ درمیان میں آپ لوگوں کی موجودگی رہے گی تو انشاءاللہ عزیز بات سمجھ میں آئے گی۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ ایمان والے تو وہ ہیں جو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ اب ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، اپنے دلوں کو ٹٹولیں، تنہائی میں بیٹھیں اور پھر غور کریں کہ میرے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہے۔ اگر اللہ کی ہے تو الحمدللہ، اور نہیں ہے تو پھر کہے استغفر اللہ۔ غور کریں کیا ہم ایمان والے ہیں؟ اللہ ایمان والا اس کو کہہ رہا ہے جس کے دل میں سب سے شدید محبت، جس کے دل میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہوتی ہے۔ کیا ہمارے دلوں میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہے؟ کیا مال کی محبت ہے؟ ماں باپ کی محبت ہے؟ اولاد کی محبت ہے؟ اور چیزوں کی محبت ہے؟ اگر ہے تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ ابھی میں نے سورۃ مبارکہ کی تلاوت کی تھی، اس میں اللہ رب العزت فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کے قسم انسان بڑے خسارے میں۔ آگے کہا گیا تھا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اور یہاں ایمان والے کی پہچان اللہ بتا رہا ہے کہ ایمان والا وہ ہے جس کے دل میں سب سے شدید محبت اللہ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی محبت، اللہ ہمارا محبوب ہے، ہم اپنے محبوب کو راضی کریں تو کیسے کریں؟ اللہ اتنا عظیم ہے، اتنا عظیم ہے، اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ کائنات اس کو سما نہیں سکتی، بہت وسیع ہے، بڑا بلند ہے، بڑا عظیم ہے میرا رب۔ تو میں ایسے عظیم رب کو راضی کروں تو کیسے کروں؟ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن میرا رب مہربان بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے۔ اس رحمان نے، اس رحیم نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا۔ اس نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیج دیا اور یہ کہہ کے بھیج دیا کہ جاؤ
اور اعلان کر دو قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے اے محبوب کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح سے ایک بشر ہوں۔ آقا نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا۔ ہم نے کہا یہ جو راستہ کھل گیا ہمارے لیے کہ اللہ نے اپنا محبوب زمین پہ اتارا اور محبوب سے اعلان کرا دیا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن اللہ یہیں پر اکتفا نہیں کرتا ہے بلکہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہے قرآن مجید کے اندر اس شان کے ساتھ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہو رحمت کیا ہے؟ لیجیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں رحمت کیا ہے اور ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ آپ جان جائیں گے باتوں سے۔ رحمت اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت بنا کر بھیجا ہے تمام آدموں کے لیے، صرف یہی کے لیے نہیں، تمام آدموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ رحمت ہمارے لیے ہماری زندگی کے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس دنیا میں آپ بتائیں گے سب سے مہنگی چیز کیا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز، سب سے زیادہ جو مہنگی ملتی ہو میرے خیال میں ہیرا۔ کیا آپ کی زندگی میں کسی کام کا ہے؟ نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان تمام زندگی ہیرے کو ایک بار بھی نہ دیکھے تو بہت مہنگا ہے، خریدنے کے لیے بہت ساری دولت چاہیے، بہت روپے چاہیے گے تب جا کر کے ہیرا ملے گا۔ لیکن اللہ کا نظام دیکھیں کتنا عجیب و غریب ہے۔ لیکن ہیرے کے بعد میں ایک چیز اور ہے جو ہیرے سے کم مہنگی ہے لیکن کبھی کبھی دوائیوں میں کام آ جاتی ہے۔ انسان کی ضرورت پڑی تو اللہ نے اس کی قیمت گھٹا دی۔ اللہ کا نظام ایسا ہے، جانتے ہو کیا ہے وہ؟ سونا۔ کچھ دوائیوں میں اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اس کی بس اس کا کچھ تو اس کی قیمت ہیرے سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ آپ لوگ بتائیں گے۔ کم ہے، بہت اچھی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے سونے کو اس قابل کر دیا کہ اگر مریض چاہے تو اپنی ضرورت کے مطابق حاصل کر سکتے۔ اللہ نے اس کے دام کم کر دیے۔ یہ نظام اللہ کا ہے، لوگوں کا نہیں ہے۔ اس سے زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے جسم میں خون کی گردش بنائے رکھنے کے لیے ایک میٹل اور ہے جسے کہتے ہیں چاندی۔ چاندی کی قیمت سونے کے زیادہ ہے یا کم ہے؟ کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانی زندگی کو چاندی کی ضرورت زیادہ ہے بنسبت سونے کی، تو قیمت کم۔ آگے چلیے، اس سے زیادہ ضروری آپ کی اور ہماری زندگی میں ایک چیز اور ہے، وہ ہے لوہا۔ کیا ہے؟ لوہا۔ لوہا چاندی سے مہنگا تو نہیں ہے نا، کم قیمتی یہ بھی لوہے کا ہے۔ لوہا ہماری زندگی میں زیادہ ضروری ہے، اس قیمت کو اور کم کر دی تاکہ سب لوگوں کی دسترس میں ہو جائے، سب کی پکڑ میں آ جائے۔ لوہا زیادہ ضروری ہے، سونا ضروری نہیں ہے، ہیرا ضروری نہیں ہے، لوہا ضروری ہے۔ تو لوہے کی قیمت کم کر۔ لوہے سے بھی زیادہ ضروری انسان کے لیے غلہ، اناج۔ آپ جو گیہوں چاول کھاتے ہو، یہ بتائیے کہ گیہوں چاول کی قیمت لوہے سے کم ہے یا زیادہ ہے؟ کم ہے۔ یہ نظام ہے اللہ کا کہ اگر ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے تو اس کی قیمت اور کم کر دی، تو پتہ یہ چلا کہ غلہ ہمارے لیے ضروری ہے تو اور
کم قیمت مل رہا ہے. اور آگے چلتے ہیں. غلے سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے نمک. نمک کی قیمت غلے سے کم. نمک سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے پانی. غلے کے بغیر آپ کبھی گزار دو گے, نمک کے بغیر کبھی گزار دو گے, کیا پانی کے بغیر گزارو گے؟ زیادہ ضروری ہے تو قیمت کم. اور پانی سے بھی زیادہ, پانی کا ایسا پورے دن نہ پیو گے تو گزارا کر لو گے, لیکن پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے آکسیجن, سانس لینا. یہ بتائیے سانس جو آپ ہم لے رہے ہیں, آکسیجن لے رہے ہیں, یہ پانی سے کم قیمت میں ہے یا زیادہ قیمت میں؟ جو کسی کام کا نہیں, انسان کی زندگی میں کسی مطلب کا نہیں ہیرا, وہ سب سے مہنگا دنیا کے نظام میں. اور جو زیادہ ضروری ہے پانی, وہ اللہ نے ہمیں مفت عطا کیا. اور پانی سے زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے آکسیجن, وہ اللہ نے وہاں پہنچا دی جہاں ہم ہیں. اور اس سے بھی زیادہ ضروری ہے رحمت. اگر رحمت نہ ہو تو ہم آکسیجن سے سانس بھی نہیں لے سکتے, تو فلٹر لگانے پڑ جاتے ہیں, ناک میں نلکے لگانے پڑ جاتے ہیں, اسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. اگر اللہ کی رحمت نہ ہو تو, رحمت دور ہو جائے تو آپ یہ سانس بھی نہیں لے پاؤ گے. تو معلوم ہوا کہ رحمت اتنی ضروری ہے. اللہ نے کیسے عام کر دی, ایسے عام کر دی, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اپنے محبوب کو بھیجا تو احسان کے ساتھ بھیجا کہ تمام عالم کو رحمت بنا دیا. تو ہم نے تو دیکھا کہ ہمیں اپنا محبوب اللہ کو راضی کرنا ہے. ہم اپنے محبوب کو راضی کر سکتے ہیں, منا سکتے ہیں. آسان طریقہ مل گیا کہ اللہ کے محبوب مل گئے. ہمیں اللہ کے محبوب مل گئے. ٹھیک ہے, چلیے آپ اور ہم مل کے اللہ کے محبوب کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. ہم عالم تصور میں نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, اور بارگاہ میں حاضر پیش لگانے کے بعد ہم عالم تصور میں کیا دیکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں. کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جانب مولانی کو بٹھائے ہوئے ہیں, ایک جانب ماں فاطمہ کو بٹھائے ہوئے ہیں, ایک جانب پر امام حسن کو بٹھائے ہوئے ہیں, ایک جانب پہ امام حسین کو بٹھائے ہوئے. اوپر سے چادر ڈھک رکھی ہے, چادر ڈھک رکھی ہے, اور دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں, اور دعا کرتے ہیں اے اللہ. دعا کرتے ہیں اے اللہ, یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں, جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر, اور جو ان سے نفرت کرے تو نفرت کر. ہمیں فارمولا مل گیا, ہمیں فارمولا مل گیا اپنے محبوب کو راضی کرنے کا. ہمارے محبوب کو اللہ کا محبوب کون؟ آقا کو محبوب کون؟ اہل بیت. یہ کرم کیا ہے؟ ہمیں راستہ ملا اپنے محبوب کو راضی کرنے کا. عبادتیں تو انگلش میں بہت سیکھی, عبادتیں کیا آپ اور ہم کر سکتے ہیں؟ جتنی عبادت ابلیس نے کی ہے, کیا آپ اور ہم مل کر اتنی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر پائیں گے, سوچ بھی نہیں سکتے, تصور میں نہیں کر سکتے. لیکن وہ اتنی عبادت نہیں کرنے کے بعد کیا رہا؟ کیوں؟ کوئی کہتا اس نے حکم نہیں مانا تھا, کوئی کہتا اس نے سجدہ نہیں کیا تھا. ہاں, قرآن میں تو یہی لکھا, قرآن مجید میں ہم نے یہی پڑھا وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. لوگوں نے یہ تو کیسے سمجھ لیا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا. ارے نہیں بھائی, ایسی آیت کا اگلا جملہ سمجھ لو. اللہ کہہ رہا ہے أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ. جب تکبر ہوتا ہے تو محبت نہیں ہوتی, محبت ہوتی ہے تکبر نہیں ہوتا.
تو تکبر ہوتا ہے تو محبت غائب ہو جاتی ہے. ارے بھائی اس میں محبت نہیں تھی, محبت سے خالی تھا. اور سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ کیا پیشانی زمین پر رکھنے کا نام سجدہ ہے؟ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اگر ہم نے اپنی پیشانی اپنا ماتھا زمین پر رکھ دیا تو سجدہ ہو گیا. یہ سجدہ ثابت کرو کیسے ہوا. ثابت کیجیے کہ ہوتا ہے یہ سجدہ ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے کہ میرا رب کچھ اور کہہ رہا ہے. میرا رب فرما رہا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. میرا رب کیا کہہ رہا ہے؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ. بے شک ستارے اور شجر سجدہ کر رہے ہیں. سجدہ کر رہے ہیں, سجدے میں ہیں. کون؟ ستارے. کبھی دیکھا ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس طرح سے؟ کبھی دیکھا پیروں کو اپنے ماتھا زمین پہ رکھ رہے ہو پھر اٹھ کے بیٹھ رہے ہو؟ یا تو اللہ غلط کہہ رہا ہے یا ہم سمجھ نہیں رہے. دو بات میں سے ایک بات. اصل بات یہ کہ ہم سمجھ نہیں رہے. سجدے کا معنی ہے مکمل اطاعت. کیا ہے؟ مکمل اطاعت. مکمل اطاعت. اللہ رب العزت فرما رہا ہے ایک جگہ, وہ کئی جگہوں پر, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, اور اپنے اعمال برباد نہ کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اطاعت نہیں ہے تو اعمال برباد ہے. تو سجدہ نام کس کا ہے؟ مکمل اطاعت. نہیں تو اعمال برباد ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کہہ رہا ہے. اور اگر اطاعت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. اے ایمان والو, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. چاہتے ہو اللہ کا رحم؟ جی میں پیچھے بڑے نوجوان سے پوچھ رہا ہوں, چاہتے ہیں اللہ کا رحم؟ بالکل حاصل ہوگا. بشرط ایک ہے, رسول کی اطاعت کرنی جائے. کس کی؟ رسول کی اطاعت. رسول کی اطاعت, اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اگر رسول کی اطاعت ہے تو اللہ کے رحم ہے, اور رسول کی اطاعت نہیں ہے. اب آپ پوچھو گے کہ کہاں کہاں اطاعت کرنی اور کہاں کہاں نہیں کرنی. ارے بھائی جب تک یہ سانس چل رہی ہے اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت سے زندگی گزرنی ہے. اس کے علاوہ زندگی بے مقصد ہے. مقصد ہی کیا ہے ہماری زندگی کا؟ اللہ تعالیٰ صاحب نے کہا تھا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سربراہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سربراہی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کے سربراہی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. کس لیے؟ کہ اللہ کا دین بلند ہو جائے. یہ ہے نا, یہی اللہ کا مقصد ہے, یہی اللہ کی اطاعت ہے کہ اللہ کا دین اللہ کے ان بندوں تک پہنچائے جن بندوں تک نہیں پہنچ پایا. اور اگر پہنچاتے ہیں, یہ کام کر رہے ہیں تو کیا ہے پھر؟ میں بتا دوں, آج اللہ کے ایک بہت بڑے ولی ہند الولی عطائے رسول کے نام پر یہاں منعقد ہو رہی ہے. ان کا یہی کام, تمام بزرگان دین کا یہی کام, تمام اولیاء کرام کا یہی کام, اور اللہ ولی بھی اس کو کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ایمان والوں کا. اللہ ولی ہے ایمان والے کا. کون سی ایمان والوں کا؟ کون سے کا بھائی؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو نکال کے لاتے ہیں ظلمات سے نور کی طرف. مدار پاک لائے ظلمات سے نور کی طرف. کیا اللہ کے ولی ہے یا نہیں؟ بتائیے. خواجہ صاحب لائے، کیا وہ اللہ کے ولی ہے یا نہیں؟ اللہ یہی تو کہہ رہا ہے. ہم انہیں ولی کیسے مان رہے؟ قرآن سے مان. قرآن گواہی دے رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا. جو نہیں کوئی ہو جو یہ کام کرے اللہ کے بندوں کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لائے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا ولی. وہ اللہ کا ولی ہے. تو بھائی اللہ کا ولی ہونے کا فارمولا آپ لوگوں کو سمجھنا آ گیا ہوگا. ولی کس کو کہتے ہیں؟ ولی اس کو کہتے ہیں جو بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لائے، جو لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت پہ لائے، اندھیرے سے نکال کر نور کی طرف لائے، وہ ولی ہوتا ہے. وہ ولی ہوتا ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے. جتنے بھی اولیاء کرام ہیں آپ ان کی تعریف اٹھا کر دیکھیں وہ یہی نکلیں گے. ہاں تو بات کرنی اور آگے بڑھ گئی. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہمارا محبوب ہے. اللہ نے اپنی محبت کی شرط لگائی ہے ایمان والوں کے لیے، ورنہ تمام ہلاک ہے، تمام برباد ہے، تمام خسارے میں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں. زمانے کی قسم کیوں کھائی اللہ نے یہاں پر؟ کبھی غور کیا؟ زمانے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ آپ قسم کیوں کھاتے ہو؟ اس میں غور کیجیے کہ آپ اور ہم قسم کیوں کھاتے ہیں. آپ اور ہم قسم کھاتے ہیں دو وجہ پر. یا تو یہ کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، میں سچ بول رہا ہوں. یقین دلاتے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے، اس لیے قسم کھاتے ہیں. یا ہم قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ بہت اہم ہے. تو اللہ کو اس بات کی ضرورت یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ میں سچا ہوں. وہ سچوں کا سچا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ دوسری بات بچتی ہے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ بہت اہم ہے. اسی لیے اللہ نے کہا ان الانسان لفی خسر. بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے. سب خسارے میں ہے تو بچا کون؟ ہاں ان الذین آمنوا. کون بچا؟ جو ایمان والے. اور ایمان والے کی پہچان اللہ نے بتا دی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے گا. اللہ کو راضی کرنا چاہے گا تو اللہ کے محبوب تک پہنچنا چاہے گا. اور اللہ کے محبوب تک پہنچے گا تو محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ کے محبوب کے اہل بیت سے محبت کرے گا. اور جو اہل بیت سے محبت کرے گا اللہ اسے محبت کرے گا. یہ ہے ہمارے پاس فارمولا اللہ کی محبت پانے کا. یہ ہے آسان ہے. عبادتوں سے ہمارے بس کی بات نہیں، بہت ساری باتوں کرنا ہمارے بس کا نہیں ہے. ہم دلدار کے کاروبار میں رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ وہ ہم کر سکتے ہیں اور وہ دل کا عمل ہے. وہ دلوں کا عمل ہے، وہ ہے اہل بیت کی محبت. ہاں جس کے اندر خون بھی نافات ہو رہا ہوگا بے شک وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے، لیکن جس کے اندر خون پاک دوڑ رہا ہے وہ اہل بیت کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا. اس لیے نہیں رہ سکتا کہ میرا رب، میرا محبوب، میرا مطلوب، میرا مقصود. اور جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، لا معبود
الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ارے اس محبوب کو ذرا نہیں کرنا ہے، اور اس محبوب کی رضا اپنے محبوب کی رضا میں ہے۔ ہاں سننا رہی ہے، سمجھ رہے؟ ہمارے محبوب کی رضا، ہمارے محبوب کو، ہمارے محبوب کو اللہ۔ ارے بھائی نبی ہمارے محبوب نہیں بھائی، ہمیں ہاتھ جوڑو ہماری اتنی حیثیت کے لیے کہ ہم اللہ کو بازی کر لیں۔ وہ اللہ کے محبوب ہے، اگر وہ ہمیں اپنے غلاموں کے غلاموں میں شامل کر دے، کبھی اتفاقیہ ہمیں غلام کے اندر پکار دے، ہمارا نصیب ہو جائے۔ وہ ہمیں اپنے غلام سے کہہ رہے، یہ بہت ہے، ہمارے محبوب نہیں، اللہ کے محبوب ہے۔ کس کے؟ یہ غلطی میں نکالے جن دلوں سے کہ وہ ہمارے محبوب ہیں، ان کی عظمت پہچانو۔ کون؟ کس کے محبوب؟ اس اللہ کے جو تمام کائنات کا خالق ہے، جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو تمام اختیارات والا ہے۔ اس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو یوں بیان فرمایا کہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب وہ کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا محبوب میرا نہیں، میری کیا حیثیت، لیکن میں ایمان والا ہوں تو میرا محبوب اللہ ہے۔ میں ایمان والا ہوں تو میرا محبوب اللہ ہے۔ ارے یہ جو اللہ نے ہم پر احسان عظیم کر دیا اس رحمان رحیم نے کہ اپنا محبوب رحمت للعالمین دنیا میں بھیج دیا، اور اس اعلان کے ساتھ بھیجا قل انما انا بشر مثلکم۔ بعض حضرات اس بشر مثلکم کے دھوکے میں یہاں آ گئے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کا مقام نہیں پہچانا، اللہ کے محبوب کو نہیں جانا، صرف اتنا کہ دیکھ دیا کہ یوں کہا انہوں نے کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، ہم تو ہمارے ہی جیسے تھے۔ ارے بھائی عقل سے لگا لو، اگر یہ آیت پڑھی تھی تو یہ آیت پوری پڑھ لیتے، یہ آیت ہی پوری پڑھ لیتے، مطلب سمجھ میں آ جاتا۔ قل انما انا بشر مثلکم مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، میرے انگلی کے اشارے پہ آنکھ کے ٹکڑے ہوتے ہیں، میرے ہاتھ کے اشارے سے سورج اٹھ کر آتا ہے، میں گلابوں کو پیر ہو کے آ جاتا ہے۔ کہ مجھ جیسے ہو؟ اگر وہ یہ کہہ دے کہ مجھ جیسے ہو تو کر کے دکھاؤ نا۔ آپ کہتے ہو کہ نبی آپ کے جیسے تھے، آؤ چلیے، چاند بہت دور ہے، یہ لائٹ چل رہی ہے، یہاں سے انگلی کا اشارہ سے دو ٹکڑے کر دو، چھوڑو چاند کو یار، وہ آسمان پہ، تم زمین کے والے پہ کر کے دکھا دو۔ یقیناً نہیں کر پاؤ گے۔ دعویٰ اتنا بڑا کہ اللہ کے محبوب کو، کس کو وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن دوستوں کا کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، شہدائے کربلا زندہ باد۔ 5 نعرے پنجتنی، 1 نعرہ حیدری۔
دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ، ان کی برابری ان کی ہمسری، اور ایسے انسان کیسے انسان جو گھر میں آنے والوں کی اپنے گھر والوں کی بھی بات نہ سمجھ سکتا ہو، جس کی بات اس کے گھر کے تمام لوگ نہ مانتے ہو، ایسا انسان وہ یہ دعویٰ کرے کہ وہ تو ہمارے جیسے تھے. اچھا ٹھیک ہے بھائی، ہمارے جیسے تھے تو چلو ایک کام کرتے ہیں، میں بھی دھوپ میں نکلتا ہوں، تو بھی دھوپ میں نکل، میرے آقا بھی دھوپ میں نکلے تھے، میرے آقا بھی دھوپ میں نکلے تھے. یہ بتائے کوئی کہ میرے آقا کا سایہ کسی نے دیکھا ہے؟ میرے آقا کا سایہ کسی نے دیکھا ہے؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ اللہ نے بھیجا اسی طرح دیکھا کہ بھیجا اس واسطے جہاں میں محمد کو، بھیجا اس واسطے جہاں میں محمد کو اس جہاں کا نظام ٹھیک رہے، بھیجا اس واسطے جہاں میں محمد کو اس جہاں کا نظام ٹھیک رہے، رکھ لیا پاس اس لیے سایہ عرش کا انتظام ٹھیک رہے. سایہ تو عرش کا ڈھانپ کر یہاں تھوڑی تھا بھائی، رکھ لیا پاس اس لیے سایہ عرش کا انتظام ٹھیک رہے. تو میرے رب نے اپنے محبوب کو بھیجا تو سایہ اپنے پاس رکھ دیا، ان کا سایہ زمین پر نہ پڑا. ہاں برابری کرتے ہو تو آؤ تم بھی اپنا سایہ غائب کر کے دکھا دو. چلیے پانی کی قلت ہے، ایک کام کرتے ہیں، خالی برتن میں آپ بھی اپنا ہاتھ رکھو اور پانی کے پھوارے نکال کے دکھاؤ. میرے آقا نے تو کر کے دکھایا تھا، ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 1500 لوگوں نے اس پانی سے وضو بھی کیا، پانی پیا بھی، بھر بھی لیا، اپنے مشکلیں بھر دیا، چھاگریں بھر دی، اور پیالہ وہیں کا وہیں رہا، اور پیالے میں پانی تم نکال کے دکھا دو اپنے ہاتھ سے، پانی ہو جاؤ گے برابر. ارے کچھ کوئی ایک کام تو کر کے دکھا دو بھائی. اچھا آپ برابر ہو، آپ کہتے ہو ہمارے جیسے تھے، ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے. آپ کسی پتھر پہ کھڑے ہو جائیے، گزر جائیے پتھروں پر سے، اگر آپ کے نقش قدم آپ کے پاؤں پتھروں پہ چھپ جائے تو ٹھیک ہے، آپ بھی ان کے جیسے. جی آپ اپنے پاؤں کے نشان پتھروں پر اس طرح سب کر کے جائیے کہ معلوم یہ ہو کہ پاؤں اس میں دھسا ہوا ہے، گڑا ہوا ہے. کر سکتے ہو؟ نہیں. میرے آقا کے تو آج بھی ثبوت ہے، آج بھی ثبوت ہے. وہ پتھر جگہ جگہ ملتے ہیں، زیارت کرائی جاتی ہے، نقش پائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں اس کا رہا اللہ کو راضی کرنا بہت آسان، کیونکہ اللہ نے اپنی رحمت عام کر دی. اللہ نے اپنی رحمت عام کر دی. اس رحمت والے کی اطاعت کرنی ہوگی، اس رحمت والے کی اطاعت کرنی ہوگی. کہاں اطاعت کرنی ہوگی؟ کیا صرف نماز، روزہ، زکات، حج میں ہی اطاعت کرنی ہے یا باقی معاملات میں بھی؟ جی نماز بہترین طریقہ ہے بندے کا رب سے بات کرنے کا. میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. معراج تو معنی ہے بلندی پر جا کر عروج پر بات کرنا. معراج تو لفظ کیا ہے؟ یہ معراج عروج پہ جا کر بات کرنا. جیسے آقا کو معراج ہوئی، آقا عرش مولا پر گئے
لیکن مومن کے لیے معراج یہ بتا دی الصلاۃ معراج المومنین کہ صلاۃ مومن کی معراج ہے. ٹھیک ہے صلاۃ مومن کی معراج ہے. تو معراج پہ جانا چاہتے ہو؟ کون کون معراج کرنا چاہتا ہے؟ معراج. اور معراج کہاں ہے؟ معراج کہاں ہے؟ نماز. اچھا ٹھیک ہے معراج ہو گئی. آپ نماز پڑھ کے آ گئے. کیا پڑھ کے آئے؟ آپ کی کیا بات ہوئی اللہ سے؟ بات کرنے گئے تھے نا آپ کو تو معراج ہو گئی. تو معراج کا مطلب یہ ہوتا ہے عروج پہ جا کر بات کرنا. میں بول رہا ہوں آپ لوگ سن رہے ہو سمجھ رہے ہو. آپ بول رہے ہو میں سمجھ رہا ہوں بات ہو رہی ہے. اگر میں ایسی زبان میں بولوں جو آپ لوگ نہ جانتے ہوں یا آپ ایسی زبان میں مجھ سے گفتگو کریں جو میں نہ سمجھ سکتا ہوں تو کیا بات ہوگی؟ جی کیا بات ہوگی؟ ارے خیر اشارے کہنے کا بات ہو جائے گی. ہاں بھائی نہیں ہوگی بات. آپ بتا دیجیے کیا بات ہو جائے گی. جو زبان میں نہ جانتا ہوں آپ مجھ سے اس زبان میں گفتگو کریں کہ میں بات کرتا ہوں وہی تو میں کہہ رہا ہوں. کیسے ہو جائے گی؟ کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں پڑے ہوں گے. بات ہو رہی کیا بات ہو رہی ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں. ہم گئے ہم نے جا کر کہا اللہ اکبر. ہم نے ہاتھ باندھ دیے اور ہاتھ باندھنے کے بعد پڑھتے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کیا کہا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چاہیے. جب ہمیں نہیں پتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں تو بات کیا ہوگی بھائی؟ ہم دھوکے میں جی رہے ہیں. دھوکے میں دھوکا ہے. اس دھوکے سے باہر نکلو. کیسے باہر نکلا جائے گا دھوکے سے؟ علم کے ذریعے. ہم اس نبی کے امتی ہیں اللہ کے محبوب کے امتی ہیں جو اس نبی کے امتی جو نبی کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. جو نبی کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. اس نبی پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو پہلی وحی یہ نازل ہوتی ہے اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك أكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تو ہمارے آقا پر اللہ کے نبی پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں. اس میں اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ پڑھیے یا پڑھو یا پڑھیے اپنے رب کے نام. اقرأ بسم اللہ الذی خلق جس نے تمہیں پیدا کیا. کسے پیدا کیا؟ ارے مجھے پیدا کیا. آپ کو پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پیدا کیا انسان کو علق سے لٹکے ہوئے خون کے لوٹے سے. علق سے پیدا اور اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم. اور پڑھیے کہ آپ کا رب بڑی عزت والا ہے بڑے اکرام والا ہے جس نے آپ کو علم سکھایا قلم کے ذریعے. جس نے سکھایا کس کے ذریعے؟ قلم کے ذریعے. ایک نادان نے ابھی پاکستان میں کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھنا نہیں آتا تھا. وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ کسی کو بلا کے لکھوا دیا کرتے تھے. جیسا وہ لکھ جاتا تھا وہ صحیح ہوتا تھا. وہ جانتے بھی جانتے نہیں تھے. ایسا کہا تھا ایک نادان نے. کیا آپ لوگوں نے اردو دیکھی ہوگی؟ کچھ بولیے. اللہ جس کو پہلی وحی میں قلم عطا کر رہا ہے
پہلی وحی میں کیوں؟ ارے تو خود اللہ کا قلم ہے، نور و قلم و یسرون. یہ ساری کائنات جو ہے آدم پہ جو اللہ نے لکھا وہ جس قلم سے لکھا وہ قلم وہ خود ہو، وہ بلب سے نبیس وہ خود قلم ہو، اور اس کو جو پہلی وحی نازل ہوتی ہے وہ پڑھنے کی ہوتی ہے اور قلم کی پہلی وحی میں اللہ نے قلم عطا کر دیا. اور آگے اتنا نہیں، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو یہ نہیں بتا دیا کہ انسان جانتا نہ. تو معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کے لیے پہلی چیز، پہلا فرض کیا ہے؟ علم. کیا ہے؟ علم حاصل کرنا. علم حاصل کرو گے تو پتا چلے گا کہ ہم جب نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک، کیا کہہ رہے ہیں؟ پاک ہے اللہ اور تیرے ہی لیے تعریفیں ہے، تو تبارک اسمک اور تیرا ہی نام برکت والا ہے، وتعالی جدک اور تو ہی سب سے بزرگتر ہے. پتہ جب ہوگا نا تو ہم پڑھیں گے، سمجھیں گے. نہ تو ہم نے پڑھا نہ سمجھا، نہ سمجھانے والوں کی محفل میں گئے. علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے، کیسے حاصل ہوتا ہے؟ آپ کہو کہ اسکولوں سے، کالجوں سے؟ نہیں، اسکول اور کالج میں ہنر سمجھایا جاتا ہے، علم نہیں. علم الگ سے ہے، ہنر الگ سے ہے. انسان ہنر اس لیے سیکھتا ہے تاکہ دنیا کما سکے، روپے پیسے کما سکے، اور علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ رب کو جان سکے، رب کی بات سمجھ سکے. دونوں فرق ہے نہیں. ہنر کس لیے؟ تاکہ دنیا کما سکے، مال کما سکے. تو بھائی جو کالج میں یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے، کیا وہ یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ ہم رب کو پہچانے، رب کی بات پہچانے، یا دنیا میں اچھی جاب لگ جائے، اچھی نوکری مل جائے تو سیلری اچھی ملے گی، مال اچھا ملے گا؟ غور کیجیے گا، تو وہاں علم نہیں ہے، وہ صرف ہنر ہے. علم کہاں ہے؟ علم کہاں ہے؟ آئیے بتاتے ہیں کہ علم کہاں ہے. علم وہی رحمت ہے جس کو اللہ نے رحمت العالمین بنا کے بھیجا، وہی ملے گا علم، اور کہیں نہیں ملے گا. میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وبعد الباب الخیر. کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے. دیکھو آپ لوگوں کی اجازت ہے، کوئی اگر آپ کے گھر میں آتا ہے، جب تک دیکھتا ہے دروازے سے اندر آتا ہے، آپ کیا کرتے ہو؟ اسے بٹھاتے ہو، اس کی خیریت پوچھتے ہو، پانی پلاتے ہو، چائے پلاؤ، ناشتہ بھی کراؤ گے، اور زیادہ قریب والوں کے وقت ہوا تو آپ اسے کھانا بھی کھلاؤ گے. ایسے ہی ہے نا؟ آپ کے گھر میں دروازے سے آیا تو آپ پانی بھی پلا رہے ہو، چائے بھی پلا رہے ہو، ناشتہ بھی کرا رہے ہو، کھانا بھی کھلا رہے ہو. اور کوئی اگر آپ کے گھر میں آئے، دروازے سے نہ آئے، دروازے سے آ جائے، کیا کرو گے؟ فیصلہ آپ کا. فیصلہ آپ کا بتائیے کیا کرو گے؟ میں پیچھے پوچھ رہا ہوں، کیا کرو گے؟ ڈنڈا بجاؤ گے؟ یہ تو یوں کہہ رہے ڈنڈا بجاؤ گے بھائی؟ ارے بھائی وہ آپ کے گھر میں آیا ہے. ہاں گھر میں تو آیا، دروازے سے نہیں آیا. اس میں کیا کریں گے؟ اس کو ماریں گے، اس کی پڑھائی کریں گے. یہی حال اللہ کے محبوب کے دربار میں پہنچنے کا ہے. وہاں تک جائیں گے، دروازے سے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ دروازے سے نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ارے بھائی وہ دروازے کی جو لائن میں لگے ہوئے ہیں، وہ
दरवाजे की लाइन में लगने का नाम नहीं, तो किसी पीर के हाथ में हाथ देकर बैठ हो जाना है। अरे आप उस नवाजी की लाइन में लगे हुए हो कैसे? सुनिए, मौलानी बाबू रसूल मदीना वो हासिल करना है। मौलानी दरवाजा है, लेकिन मौलानी हमसे बहुत दूर है। तो एक काम किया जाए, जिसका दामन मौला अली ने पकड़ा, हम जाकर उसका दामन पकड़ लेते हैं। हमने देखा कि मौला अली का दामन भी हमसे थोड़ा फासले पर है, कुछ दूरी पर है। मौला अली का दामन तो हसन बशीर ने थामा हुआ है। अच्छा, ऐसे एक काम करते हैं, हसन बशीर का दामन थाम देते हैं और ख्वाजा हसन बशीर जो है तो उनको देखते हैं तो पता लगता है कि हमारा हाथ वहां तक भी नहीं पहुंच पाता, तो चलो उनका दामन थाम लेते हैं। जिन्होंने इनका दामन थामा तो पता चला कि हसन बशीर का दामन तो हबीब बजमी में थामा हुआ है, पर हबीब बजमी का दामन थामते हैं तो ये भी मालूम हुआ कि वो भी हमसे फासले पर है, दूरी पर है, हम उनका दामन भी नहीं थाम सकते। तो एक काम करके जिसने इनका दामन थामा उसका दामन थाम लेते हैं। तो उनका दामन जो बाईजी गोस्वामी ने थामा हुआ है, बाईजी गोस्वामी भी हमसे दूर है, हम बड़े परेशान। आखिर मामला क्या है, कैसे करा जाए, उस लाइन में कैसे लगा जाए। हम तो करम ये हो गया कि उनका दामन मदार पाक में थामा हुआ है और मदार पाक वो दामन लेकर यहाँ आ गए, पर आ गए और न सिर्फ यहाँ आए बल्कि पहले पूरी दुनिया में घूमने। आज यही वजह है कि मदार पाक के चिल्ले दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिस मुल्क में मदार पाक के चिल्ले का ना पाए जाए। कोई मुल्क ऐसा नहीं दुनिया के हर जगह हर खत्ते पर घूमने के बाद, क्योंकि अल्लाह ने उनको उम्र भर तकलीफ अता की थी, ना उन्हें खाने की जरूरत थी, ना उन्हें पीने की जरूरत थी, ना उन्हें सोने की जरूरत थी। वो तो ऐसे थे कि वो तो मकाम संजत तक पहुंच गए थे और मकाम संजत पे जाने के बाद उन्हें कोई जरूरत ही नहीं थी। ना वो खाते थे, ना वो पानी पीते थे, ना वो कपड़े बदलते थे, और उनके कपड़े मेले ही नहीं होते थे, गंदे ही नहीं होते थे। मेरे भाई ने पढ़ा तो कलाम पढ़ा तो था, तो इसका दिमाग न हो बोसीदा, कभी इसका दिमाग बोसीदा न हुआ और आए तो इस तरह से आए। पहले बगदाद गए तो बगदाद पहुंचे तो शेख अब्दुल कादिर को और बनाकर आ गए। फिर हिंदुस्तान आए, यहाँ नीचे है तो यहाँ ख्वाजा साहब मौजूद थे, ख्वाजा साहब को अजीब नवाज बना दिया। फैजान क्या किए फैजान जारी कर दिया। पता लगा कि आप चाहे सिलसिला फजानिया से आओ, चाहे ओशिया से आओ, चाहे चिश्तिया से आओ, चाहे सोनभद्र से आओ, कहीं से भी आओ, आप जाकर के मौला अली से मिलोगे। जब आप मौला अली से मिलोगे तो मौला अली ही तो दरवाजा है। जब उस दरवाजे में जाओगे तो नबी तक पहुंचना आपके लिए आसान हो जाएगा। ये हमारे ऊपर करम हो गया। ये फिर फैज है, ये फैजान है कि आपको आपके पीरों मुश्किल आप जिसके मुरीद हो, जिसके भी आप मुरीद है, अपने पीर को जरिया समझिए बाबुल उलूम तक पहुंचने का, क्योंकि आपका पीर जरिया है बाबुल उलूम तक जाने का। जिसके पास पीर नहीं है, जो किसी शेख के हाथ पर, जिसने तौबा नहीं की है अभी तक, यानी बैत नहीं की है, मुझे नहीं हुआ है, पहले वो देखिए कि यहाँ कौन कौन लोग मुरीद कर रहे हैं। कोई है तो सबसे पहला काम ये करे, उसमें ऐब तलाश करे। क्या करे? ऐब तलाश करे, ऐब उसमें कमियां निकाले, खामियां निकाले। जब देख ले कि हाँ भाई मैं इसकी कमियों पर, खामियों पर, इसकी गलतियों पर, इसकी नादानियों पर मुझे इत्मीनान है कि ये इतने के बावजूद मुझे मौला अली तक पहुंचा देगा। मैं ये नहीं कहूंगा मौला मुत्तकी देखो ना, मुत्तकी तो वो था जो बेरुकिया था, जिसने औरंगजेब बादशाह को धोखा नहीं किया था। अक्सर मुनाफिक ज्यादा मुत्तकी बनके घूमते हैं। ऐप तलाश है ना, ऐप। और जब तुझे मान लो तो फिर ये मान लो कायनात में इससे बेहतर कोई नहीं है। सही रास्ता बता दिया। पहले उसके ऐप तलाश करो।
اگر اس کے عیب مل جائے آپ کو ایسا دیکھو جس میں عیب کم ہو، پھر ایسا دیکھو جس میں عیب کم ہو، کیونکہ بے عیب ذات تو یا اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے. باقی سب جی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ سب، اور وہ کوئی بھی ہو اب سمجھ رہے نا. تو بے عیب ذات تو آپ کو عیب تلاش کرنا ہے. دیکھو ہم نے کیا ہے تعریفیں جھوٹی ہو جاتی ہے. یہاں سے بڑے مچکے ہیں، بڑے 500 ہے اور جو ہے اور وہ ہے، ان کی بڑی کرامتیں ہیں. تو جناب اگر کرامتیں ہی دیکھنے کا شوق ہے نا تو پہلے جہاں روڈ کے کنارے پر بازیگر آتے تھے وہ کرامتیں دکھاتے تھے، ان سے بڑا پھر کوئی نہیں ہو سکتا. اسے بچے کو لے جا کر کے گردن کاٹ کے الگ پھینک دیا کرتے تھے، پھر بچہ بعد میں زندہ ہو جاتا تھا. یہ بڑی کیا کرامت ہوتی ہے؟ وہ تو سوکھی آم کی ٹوٹی زمین میں روڈ کے کنارے کی جگہ فٹ پاتھ کی جگہ میں دبا دی، اوپر سے کپڑا ڈھانپ دیا اور کسی کو بلایا کہ یہ ہم نے چائے کا بھی پیڑ ہے پیلا ہوگا کہاں لگا ہے وہ ہم نکلا تھا اس میں سے. اس سے بڑی کرامت ہم کیا ہوگی کہ آپ ان بازی کرو گے کھیلنا دھوپنا جاتے ہو؟ نہیں. آپ جانتے ہو کرامت کیا ہے؟ میں بات کو استعمال کر رہا ہوں کیونکہ سب لوگ وقت دیکھ رہے ہیں. کرامت کی کیا کرام ہے؟ کرامت لفظ کرم سے کرم کیا چیز؟ کرم. یہ بڑے کرم کی بات. کرم جس پر اللہ کا کرم ہو جائے وہ کرم. کون سا کرم؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ خود فرما رہا ہے حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی میرا بندہ میری چاہت میں میرے راستے میں میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے نکلتا ہے. جب کوئی میرا بندہ میری محبت میں میرے بندوں کو مجھ سے ملانے کے لیے نکلتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں، اس کی زبان بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں. کون بنتا ہے؟ اللہ رب العزت جس کے ہاتھ بن جائے، جب ہاتھ بن جائے تو وہ کرامت کہلاتی ہے. نگاہ جب اللہ کسی کی آنکھ بن جائے تو پتا چلا کہ وہاں تک دیکھ لیا جہاں تک کوئی دیکھ نہیں سکتا. کان بن جائے تو وہاں کی بات سن لیتا ہے انسان جہاں کوئی سنا نہیں. ایسے ہی ہے نا، یہ کرامت ہوتی ہے. کب؟ جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے. اللہ نے وجہ بتائی اس لیے مہربان ہے. بات سن رہی ہے؟ کوئی اگر اعتراض یا سوال رہا ہو کسی کو، کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے، بے فکر ہو کے پوچھ سکتے ہو، لیکن دعا کے بعد دعا کے بعد رکے رہے اور معلوم کر سکتے ہو بے فکر ہو. بات سمیٹتا ہوں اسی پر کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ مبارکہ پر تلاوت کی تھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. کہ اللہ فرما رہا ہے کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. زمانے کی قسم انسان بڑے خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. اور ایمان والا وہ ہے جو سب کی محبت اللہ سے کرتا ہے. اور آگے کہا وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے. اور عمل صالح وہ عمل ہوتا ہے، ہر نیک عمل عمل صالح نہیں ہوتا. عمل صالح صرف وہ نیک عمل ہوتا ہے جس سے کسی مخلوق کا فائدہ ہو، جس سے کسی مخلوق کا فائدہ ہو. میرے کسی عمل سے کسی کو فائدہ ہو رہا ہے تو عمل صالح ہے، اور میرے عمل سے کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا تو وہ عمل صالح نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس بات کی دلالت بھی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. مجھے فرماتا قرآن مجید کے اندر وَأَمَّا مَن يَدْعُو النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ وَأَمَّا مَن يَدْعُو النَّاسَ فَيَنْقُصُ فِي الْأَرْضِ. جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہی منتف ہے. نفع بخش ہوتی ہے، ہم کتنے نفع بخش ہیں، ہم سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، یہ غور کرے.
اور ہو رہا ہے تو اچھی بات، نہیں ہو رہا ہے تو یہ کوشش کی جائے کہ میری ذات سے مجھ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، مجھ سے لوگوں کا خیر ہو، لوگوں کا بھلا ہو، زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو۔ میں محبت سے مانگوں کیونکہ میرا محبوب اللہ ہے، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، میرے محبوب کے بندے ہیں۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے، کیا آپ اپنے دوست کے بچوں سے کیا کرتے ہو بھائی؟ محبت کرتے ہو نا۔ تو اللہ ہمارا محبوب ہے، اللہ کے بندے ہیں نا، سب اللہ کے مخلوق ہے نا، تو ان سے کیا کریں؟ ہم ان سے محبت کریں، ان کا فائدہ پہنچائے۔ امید ہے میری بات آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی، میرے کہنے سننے میں جو غلط الفاظ استعمال ہوئے ہوں یا غلط بات نکلی ہو، رب العزت میرے گناہوں کو معاف فرمائے اور اس غلط جملے کے شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ رب العالمین واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سلام
سب کو نصیب اے گلشن وحدت کے مجھے رستہ دل کے سرور جو خطا ہم سے ہوئی معاف کرنا حضور تو سخی تیرا سخی دربار ہے کر کرم کر دو تو میرا پار ہے یا حبیبی یا رسول اللہ اور یہ محفل سجائی تمہارے اور یا رسول اللہ یہ مخلوق آئی تمہارے اور ہیں کھڑے ہاتھ باندھے یہ شرع کو ہم اور حشر میں لاج رکھ لینا شاہ آمین الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ وعلى آلہ وصحبہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد
إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ومن سيدنا مولانا محمد وسيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم. السلام عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. یا اللہ یا شاہ یا بادشاہ یا شہر شاہ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو کوتاہیوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے ہمارے رب ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ یہاں جو ذکر جمیل کیا گیا ہے، نہ تو منقبت پڑھی گئی ہے،
اور تقریر ہوئی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء، یہ حاضری عقیدت محبت تمام لوگوں کی حاضری ہے مولا کریم، یہ تمام ہم اپنے پورے مشرق توسل کے گاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول آمین یا رب العالمین۔ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے آپ کے اہل بیت اور ازواج مطہرہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول آمین یا اللہ۔ اور ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ایک لاکھ کم و بیش انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول آمین یا رب العالمین۔ تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ تمام تابعین اور تابع تابعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول آمین یا رب العالمین۔ ہم تمام شہداء اسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، شہداء بدر، شہداء احد، شہداء حنین، شہداء تبوک، شہداء یزید اور خصوص شہداء کربلا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول آمین یا رب العالمین۔ تمام غوث بیاض الیاس قطب قطب مدار مدار العالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول یا رب العالمین۔ تمام ملنگان اور ملنگان اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول یا رب العالمین یا رب العالمین۔ تمام قلندروں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قلندر دہلی ویساری جلالی جلالی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول یا رب العالمین یا رب العالمین۔ تمام سلاسل کے تمام رسولان کی جن کو ہم جانتے ہیں نہ جانتے ہیں کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول فرما یا رب العالمین۔ ہم ہندوستان کی سرزمین پر جو تیرے محبین اور مقربین آرام فرما ہے، عطائے رسول فخر ہندوستان خواجہ مولی چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے خاندان کے بارگاہ پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول یا رب العالمین یا رب العالمین۔ تمام ایمان والے مرد ایمان والے لوگوں کو پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول یا رب العالمین۔ یا حاضرین میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں موجود ہیں، ان کے آبا و اجداد عزیز و اقارب جو دنیا جا چکے ہیں، ان کے محبین اور مقربین، اے مولا کریم ان تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول یا رب العالمین۔ خصوصاً ہم اپنے مسجد کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، مولا تبارک و تعالی قبول یا رب العالمین۔ اس کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا یا رب العالمین، رحمت کا ذریعہ بنا، عافیت کا ذریعہ بنا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما یا اللہ، ہم پر اپنا خصوصی کرم فرما یا اللہ یا اللہ۔ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ تو سب کے دلوں سے واقف ہے، کس کے دل میں کیا آرزو ہے، کیا تمنا ہے، کیا حسرت ہے، اے رب کائنات تمام کی حسرتوں کو پورا فرما، تمام کی آرزوؤں کو پورا فرما، تمام کو ہر قسم کی شرور و فتن کی حفاظت فرما، تمام قسم کی زمینی آسمان کی بلاؤں سے حفاظت فرما یا رب العالمین یا رب العالمین۔ ہم نے آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا فرما، بھائی چارہ پیدا فرما، ایک دوسرے کے ہمدردی پیدا فرما اور خوشحالی پیدا فرما یا اللہ یا اللہ۔ ہم نے سے جو بے روزگار ہے اسے بہترین روزی عطا فرما یا اللہ، جو با روزگار ہے اس کی روزی میں برکت عطا فرما یا اللہ۔ ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ، ہم سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما یا اللہ۔ ہمارے بڑوں کو چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا یا اللہ، چھوٹوں کو بڑوں کی تعظیم کرنے والا بنا یا اللہ، بھائی کو بھائی سے محبت کرنے والا بنا یا اللہ۔ رشتہ داریوں میں ایک دوسرے کے لیے محبتیں پیدا فرما یا اللہ، ایک دوسرے قدر نصیب فرما اے مولا کریم یا مولا کریم۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ، جو کمزور ہیں انہیں صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، توانائی عطا فرما یا اللہ۔ جن جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا توقع رکھتے ہیں یا جن جن لوگوں کا ہم پر حق ہے یا اللہ، ان تمام کی تمام حاجتیں پوری فرما، تمام ضروریات پوری فرما، تمام قسم کے شرور و فکر سے حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ۔ ہم مانگنا نہیں جانتے اے اللہ، بس ہم کے آگے ہاتھ پھیلانا جانتے ہیں یا اللہ یا اللہ۔ بس تو ہمارے اس کے ہاتھوں کی لاج رکھنا اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ۔ جو جس کے دل میں تمنا ہے، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جہاں جہاں آواز جا رہی ہے،
جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں اے مولا کریم ان تمام کی تمام جائز تمنا کو قبول فرما یا اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں انہیں خلاصی عطا فرما یا اللہ ہمارے بہت سارے نوجوان جیلوں میں بند ہیں انہیں وہاں سے رہائی نصیب فرما یا اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما سکون عطا فرما یا اللہ اسلام کو غالب فرما یا اللہ تو جس سے چاہتا ہے دین کا کام دے دیتا ہے یا اللہ تو نے ابابیلوں سے بھی کام لیا ہے یا اللہ تو نے مچھروں سے بھی کام لیا ہے یا اللہ تو نے کسی سے بھی کام لیا ہے یا اللہ ہم تو پھر بھی تیرے بندے ہیں تیرے محبوب کے امتی ہیں اے ہمارے پیارے رب ہم سے بھی دین کا کام دے دے یا اللہ ہم سے بھی دین کا کام دے دے ہم سے بھی دین کا کام دے دے یا اللہ ہم نسل کی موت نہیں مرنا چاہتے یا اللہ ہم شکر کر نہیں مرنا چاہتے یا اللہ ہم اسپتال میں جا کر نہیں مرنا چاہتے یا اللہ ہم تو تیرے راستے میں تیرا دین تیرے بندوں تک پہنچاتے ہوئے تیرے پاس آنا چاہتے ہیں ہماری سازشوں کو پورا فرما یا اللہ ہماری سازشوں کو پورا فرما یا اللہ جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما یا اللہ جو مانگنے سے رہ رہا ہے تو بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ضروری ہے عطا فرما یا اللہ ہماری زندگیوں میں ہی ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں اسلام نافذ فرما یا اللہ یا محبتوں کا ماحول پیدا فرما یا کہ تمام لوگ ایک دوسرے محبت کرنے والے ہوں یا اللہ نفرتوں کے بازار بند ہو جائے یا اللہ محبت کی کرتے ہو محبت عام فرما ایک دوسرا خیال کرنے والا بنا یا اللہ محبت کو عام فرما یا اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اے رب کائنات ہم بھی طلب کرتے ہیں ہمیں بھی عطا فرما اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شروع سے پناہ چاہی ہے اے رب قدیر ہم بھی پناہ چاہتے ہیں ہماری بھی حفاظت فرما الہی بخش دے احمد مختار کا صدقہ الہی بخش دے احمد مختار کا صدقہ امام حد عالم حیدر کرار کا صدقہ امام حد عالم حیدر کرار کا صدقہ جمیع اہل بیت آل اطہار کا صدقہ جمیع اہل بیت آل اطہار کا صدقہ شہید کربلا کی خون کی اطہار کا صدقہ شہید کربلا کی خون کی اطہار کا صدقہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين آصف بھائی یا رب العالمین جتنی محفل منعقد کی ہے یا اللہ ان پر خصوصی کرم فرما رحم فرما یا اللہ ان کے زندگی میں دن دنی رات چوبی ترقی عطا فرما یا اللہ ان کے کاروبار میں عطا فرما ان سے محبت رکھنے والوں کی زندگی میں عطا فرما ان کے کاروبار میں عطا فرما یا اللہ جو اس محفل میں آئے ہیں یا اللہ ان کی زندگی میں عطا فرما یا رب العالمین ہماری دعا کو محض اپنے لطف و کرم سے قبول فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله